حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ یہ چلا نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل مند بچے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ پھر آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے گئے، ساتھ ہی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سے جدا رکھو، اور حضرت سارہ نے بھی کہا کہ ان کو آپ ہمارے سے جدا رکھیں کیونکہ آپ کو رشک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا جہاں پر آج بیت اللہ ہے، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہا ہمیں اس سنسان وادی میں جہاں پر نہ انسان کی ذات، نہ پانی، نہ کھجور، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں بس تھوڑا سا سامان دے کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کھجوریں دی اور ایک مشکیزہ تھا، اس میں پانی تھا، بس آپ نے یہ ان کو عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہاں جا رہے ہیں آپ، ہمارے پاس رکیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سنا، پھر وہ انہوں نے دوبارہ اصرار کیا، آپ نے نہیں سنا، حتیٰ کہ آپ جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا یہ بتا دیجیے کہ یہ جو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ پاک کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ اب حضرت حاجرہ کے الفاظ سنیے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں اگر یہ اللہ کے حکم سے ہے آپ کا چھوڑنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا توکل کتنا اعلیٰ تھا کہ ان کو خدا پر یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برباد ہونے نہیں دے گا۔ جب آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑا دیا ایک بالکل بیابان پہاڑی کے علاقے میں جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پھر آپ نے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ نے عرض کی اے میرے مالک و مولا اس جگہ کو امن والا بنا دے، مکے کو امن والا بنا دے۔ یہ پہلے جنگل تھا، یہاں پر پہاڑی تھی، یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کری اے میرے مالک و مولا اس گھر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما، بت پرستی سے محفوظ فرما۔ پھر آپ نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم۔ اے میرے مالک و مولا میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا بواد غیر ذی زرع، ایسے جنگل میں ٹھہرایا جہاں پر کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا جو کہ تیری حرمت والی جگہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اور پھر آپ نے عرض کی اے میرے مالک و مولا میں نے اپنی اولاد کو اس پہاڑی والی جگہ پر اس لیے ٹھہرایا تاکہ یہاں پر لوگ آ کے نماز پڑھیں اور لوگوں کے دل مکے کی طرف پھیر دیں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں رزق عطا فرما۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ مکہ شریف پہاڑی علاقہ ہے، وہاں درخت نہیں ہے،
وہاں پودے نہیں اگتے، وہاں کی زمین ہی ایسی ہے، ریتلی زمین ہے وہاں کی، جو گئے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ مگر آج مکے شریف میں سال بھر کے فروٹ موجود ہوتے ہیں۔ سردی میں آپ آم کھا لو، آپ کو کیلے ملیں گے، انگور ملیں گے، طرح طرح کے فروٹ ملیں گے، ارے وہ پھل ملیں گے آپ کو جو دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں ملتے، وہ مکے شریف میں ملیں گے۔ حالانکہ وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، درخت تو دور کی بات، وہاں پر تو کوئی باغیچہ بھی نہیں ہے پھل فروٹ کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ وہاں درخت نہیں رکھے مگر پھل فروٹ سارے رکھے، پھل فروٹ آپ کو سب ملیں گے وہاں پر مکے شریف میں۔ فرمایا طائف شہر جو کہ مکے شریف سے تھوڑا سا دور ہے، وہاں سے آتے ہیں، دیگر ممالک سے آتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے شریف کو مالا مال فرما دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل کعبہ شریف کی طرف پھیر دے۔ فرماتے ہیں ایسی دعا قبول ہوئی کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی تڑپتا ہے کعبہ شریف کو دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ نے دعا کری اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ لیں اور کعبہ شریف ابھی تعمیر نہیں ہوا مگر آپ نے رخ کعبے کی طرف کر لیا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے دعا کری ہے میرے مالک و مولا میرے کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آپ عرض کر رہے ہیں اے اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے اور میرے مسلمانوں کی بھی بخشش فرما قیامت کے دن۔ اس سے پتہ یہ چلا آزر جو تھا، آزر جو بت بنا کر بیچا کرتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھا، کیونکہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھی، آپ نے چند دنوں تک تو گزارا کیا۔ اس کے بعد آپ کے تھن مبارک میں دودھ ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بےتاب ہونے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، ننھے سے تھے، چھوٹے سے تھے یہ، اور ایڑیاں مار کر رگڑ رہے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کی حالت آپ دیکھ نہیں پا رہی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ جب بندہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوتا ہے تو ہری لائٹ آتی ہے تو بندہ وہاں پر بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفا مروہ کی پہاڑی پہلے یوں جا کے یوں تھی، پھر یوں تھی، نیچے ڈھال آتی تھی، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا سے مروہ کی طرف جایا کرتی تھی تو جب آپ جایا کرتی تھی تو نیچے آ جایا کرتی تھی، تو بچہ چھپ جایا کرتا تھا، کیونکہ آپ نیچے ہو جاتی تھی بچہ اوپر ہوتا تھا، پھر آپ فوراً جاتی تھی، بچے پر بھی نظر رہے، پھر آپ اس طرف جاتی تھی پانی کی تلاش کے لیے، پھر آتی تھی، پھر نیچے ڈھال بن جایا کرتا تھا، پھر آپ جلدی جاتی تھی تاکہ بچہ نظروں کے سامنے آ جائے۔ تو یوں آپ نے 7 چکر لگائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج لوگ جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا دوڑنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کرنے والے پر، حاجی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کی صحیح کو واجب فرما دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، اللہ والوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے کاموں کی اتباع کرنے کا ہی ہمیں حکم ہے۔ ہم اللہ والوں کی پیروی کریں، ہم اللہ والوں کے طریقہ کار پر عمل کریں، وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ جب آپ ایڑیاں مارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو جبریل علیہ السلام کی پر مارنے کی وجہ سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر چشمہ جاری کر دیا، وہاں پر پانی نمودار ہونے لگا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا تو آپ نے کہا زمزم زمزم ٹھہر جا، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا، تو وہ پانی ٹھہر گیا، باغیچہ بنا لیا تاکہ وہ پانی اس حد میں آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت حاجرہ نے جو کہا تھا زمزم، تو اس کی وجہ سے یہ پانی ٹھہر گیا۔ اگر یہ زمزم نہ فرماتی تو یہ دریا بن جاتا۔ اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غذا عطا فرمائی، دودھ کا یہ کام کرتا
اور پانی کا یہ کام کرتا۔ پھر وہاں سے ایک قبیلہ، اس کا نام تھا قبیلہ جرہم، وہاں سے اس کا گزرنا ہوا، اس نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ شاید یہاں پر کوئی رہتا ہوگا جب بھی پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ اس کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پایا، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی آپ جو ہے ہمیں اجازت فرما دیں، ہم بھی یہاں پر آ کے ٹھہر لیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت فرما دی اور یوں آپ آ کے ٹھہر گئے اور یوں مکہ شریف آباد ہو گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 7 سال اور ایک قول کے مطابق 13 سال ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا 8 تاریخ کو، تو پھر آپ تھوڑا تردد میں آ گئے، آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں، تو اس لیے 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم ترویہ، تردد کا دن۔ پھر 9 تاریخ کو آپ نے دوبارہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر آپ نے یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وجہ سے 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے یوم عرفات، پہچاننے کا دن۔ تو آپ نے پہچان لیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب 10 تاریخ آئی، 10 تاریخ کو بھی آپ نے یہ خواب دیکھا، براق کے ذریعے آپ فلسطین سے مکہ شریف آئے اور پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے کوئی رسی دے دیجیے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کس لیے، کیوں، یہ نہیں پوچھا، آپ نے رسی دے دی اور چھری دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو شیطان انسانی شکل میں بن کر آیا اور شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا، کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کہا یہ ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ کہا وہ کیوں کریں گے؟ شیطان نے کہا ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے الفاظ سنیے، حضرت حاجرہ کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ دیکھیں 86 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بلا چو چرا اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ کیا محبت نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ محبت تھی، ہم سے زیادہ محبت تھی، وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی۔ پھر یہ بھی شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا تمہارے والد تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہا میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے والد تمہیں ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تمہیں قربان کر دیں گے۔ تو کہا ایسا کیوں کریں گے میرے والد؟ کہا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو کہا اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا تو میں اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اے خلیل اللہ، ہو سکتا ہے یہ خواب تمہیں شیطان کی طرف سے آیا ہو؟ تو کہا نہیں، تو ضرور شیطان ہے، تو دور ہو جا۔ تو پھر آپ نے شیطان کو جمرۃ العقبہ پر 7 پتھر مارے۔ پھر اس کے بعد شیطان دوبارہ آ گیا اور دوبارہ بہکانے کی کوشش کرنے لگا، پھر آپ نے جمرۃ الوسطیٰ پر 7 پتھر مارے۔ پھر اس کے بعد شیطان دوبارہ آ گیا اور دوبارہ بہکانے کی کوشش کرنے لگا، پھر آپ نے اس کو جمرۃ الاخری پر 7 پتھر مارے اور شیطان وہاں سے مردود ہو گیا۔ اب دیکھیں اس بات سے اندازہ لگائیے شیطان کتنا کمینہ ہے، کتنا مکار ہے اور کتنا غدار ہے کہ اس نے نبیوں کو بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکا مگر وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ دیکھو تینوں کے پاس گیا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو دھکارا، پتھر مارے، اور میرے پیارے بھائیوں ہم شیطان کی بات میں فوراً آ جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام مینا شریف، جہاں پر آج مینا شریف واقع ہے، وہاں پر آپ اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے۔ اب اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام؟ سنیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جو آپ نے پوچھا تھا اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ تیار ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے مزید پختہ ہو جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اے میرے بیٹے میں نے تمہیں دیکھا، میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو آپ نے کہا اے میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرتا ہوا پاؤ گے، صبر کرتا ہوا پاؤ گے۔ پھر آپ نے کچھ گزارشات کی، روح البیان میں لکھا ہے، آپ نے کہا بابا جان میری رسی مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ تو پھر کہتے ہیں بابا جان جب آپ میرے کو ذبح کرنے لگو مجھ سے اپنے کپڑے دور کر لیجئے گا، کہیں آپ کے کپڑوں پر چھینٹیں آئیں اور میری والدہ اس کو دیکھ کر روئیں۔ اور پھر آپ نے کہا بابا جان چھری تیز کر لینا۔ دیکھیں
اتنے عرصے کے بعد اولاد ہوئی ہے، ایک لخت جگر ہے، اور بڑے عرصے کے بعد بڑی دعاؤں سے اس کو مانگا ہے اللہ سے، اور اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پورا کر رہے ہیں، بابا جان میرا سلام میری والدہ کو کہہ دینا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی گلے مل کر روتے ہیں، والد صاحب اور اسماعیل علیہ السلام دونوں روتے ہیں۔ اب جو بیٹا جو کہ نور نظر تھا، جو کہ اللہ کا پیارا تھا، بڑے عرصے کے بعد ہوا تھا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں کہ بابا جان ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور رحم کھائیں مجھ پر، ایسا کریں مجھ کو الٹا لٹا دے اور گدی کی طرف سے چھری چلائے تاکہ رحم نہ آئے مجھ پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، چھری آپ نے رکھ دی، اور پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ، ہمارا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، مینڈے کو لے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے چھری چلاتے ہیں وہ مینڈے پر چل جاتی ہے، مینڈا قربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا، امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ پاک نے فرمایا تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردنیں جھکا دی، وان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا باپ نے اپنے بیٹے کے ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت نہ پوچھا کہ یہ مینا میں واقعہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے فرزند پر چھری چلا دی گئی، قدرت الہی کے چھری نے کچھ کام نہ کیا، اور ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تم نے اپنا خواب کو پورا سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو پورا سچا کر کے دکھا دیا ہے، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ تو لہٰذا یہ پتہ یہ چلا انبیاء کرام علیہ السلام پر جو آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس حکم کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا نوازتا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی آج اپنی اولاد کو دیکھ لے کہ وہ ذبح کر رہا ہو، مطلب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو اب اس کو حکم نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے، وہ کہ بیٹا میں نے تمہیں دیکھا تھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب میں بھی تمہیں ذبح کروں گا۔ وہ نبی تھے، ان کا خواب وہی تھا۔ اگر ہمیں خواب آ بھی جائے اعوذ باللہ پڑھ کے تھو کر دو 3 مرتبہ، یہ شیطان کی طرف سے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں، ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو نوازا، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف کو نوازا۔ اصل جو کعبہ ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، مکے میں رحمت ہے، مدینے میں برکت ہے، مکے میں عمرہ ہے، مدینے میں مسجد قباء ہے، مکے میں احرام ہے، مدینے میں احترام ہے، مکے میں لبیک اللہم لبیک ہے، مدینے میں یا نبی سلام علیک ہے، مکے میں کعبے کا طواف ہے، مدینے میں نبی پر درود ہے، مکے میں حجر اسود ہے، مدینے میں روضۃ الجنت ہے، مکے میں ملتزم ہے، مدینے میں ابر کرم ہے، مکے میں حتیم کعبہ ہے، مدینے میں مقام صفا ہے، ارے مکے میں رکن یمانی ہے، مدینے میں فضل ربانی ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے کی خاک میں شفا لازم ہے، مکے میں صفا و مروا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں حلق و تقصیر ہے، مدینے میں گناہوں کی تطہیر ہے، مکے میں جنت البالا ہے، مدینے میں جنت البقیع ہے، ارے مکے میں جبل نور ہے تو مدینے میں جبل احد ہے، مکے میں عرفات ہے، مدینے میں نجات ہے، مکے میں ڈھیروں برکات ہے، مدینے میں آل و اصحاب ہے، مکے میں سرکار کی ولادت ہے، مدینے میں سرکار کی تربت ہے، مکے میں خدیجۃ الکبریٰ ہے تو مدینے میں فاطمہ الزہرا ہے، ارے مکے میں بیت اللہ ہے، مدینے میں خود رسول اللہ ہے، ارے مکے میں کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں آج ہی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ تو دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔